صاحب عطا فرمائیں گے۔ سادات المومنین سے شرکت کی استدعائے ملتمس ہوں گا محقق دورہ خطیب شام غریبہ خطیب آل عمران جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑہ صاحب سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد ہماری سماعتوں کی نظر کریں، ان کی آمد کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ سورج لے گئے صدقہ میرے عباس کا، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، یہ طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس کا۔ کل ایمان، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل اللہ صلی۔ عزیزانی گرامی قدر، سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل الحمدللہ، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ حمد اللہ کے لیے ہے، تعریف ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فوراً فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر ہے جن کو اللہ نے ہی چن لیا۔ دو چیزاں اس آیت مجیدہ چاہ گئی ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ حمد ساری خدا دے واسطے میں، وہ پیغمبر بھی کرن گے تو دی کرن گے، وہ ولی بھی کرن گے تو دی حمد کرن گے، آئمہ بھی کرن گے تو دی حمد کرن گے، عام انسان بھی کرے گا تو حمد دی کرے گا۔ حمد اللہ کے لیے ہے۔ وسلام، اور سلام، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے انہیں بندوں میں سے خود چن لیا۔ میرے محترم سامعین، ایک مسلمان دا حق ہے کہ جتھے وہ اللہ دی تعریف کرتا ہے وہ قرآن دے مطابق ہے۔ اللہ دی تعریف کرنا قرآن دے مطابق ہے۔ عالم اسلام تو ایک سوال ہے، اگر اللہ دی تعریف کرنا قرآن دے عین مطابق ہے تو کیا انہاں بندیاں نو سلام کرنا قرآن دے مطابق نہیں جڑے اللہ نے آپ چنے؟ میرے عزیزو، اللہ نظر نہیں ہوتا، بندے کسی دور چ نظر آئے ضرور نہیں۔ اللہ تصور چ نہیں آتا، وہ تصور چ آتے ہیں۔ اللہ خواب چ نہیں آتا، وہ خواب چ بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ دی کسی نے ملاقات نہیں ہوئی، انہاں بندیاں دے ملاقات بھی کسی نے ہوئی ہے۔ اللہ تے نظر نہیں آیا، جڑے اللہ دے چنیدہ بندے نے، جڑے اللہ نے فرمایا علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جن کا استفاع اللہ نے کر لیا ہے، اور جس کا استفاع اللہ کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ دے کچھ مصطفیٰ بندے نے، اللہ دے کچھ چنے بندے نے جڑے سلام دے قابل۔ میرے محترم سامعین، جی بڑا لطف ہے، تعریف اللہ دی کر لئی، اس تو بعد جتھے اللہ دی تعریف واجب ہے قرآن وچ، انہاں بندیاں دا سلام بھی تے واجب ہے۔ بندے میں قرآن حکیم چو پڑھ دینا، اللہ دے چنیدہ بندے میں قرآن حکیم چو پڑھ دینا، قرآن دے بچ ہی لکھے وہ بندے موجود ہیں۔ سلام کیوں کرایا گیا انہوں نے؟ اصل گل ہے کہ سلام دا مطلب ہے سلامتی۔ جڑا بندہ کسی نے السلام علیکم آندا نا جی، وہ سلام ہی دیندا وہ دے جواب وچ بھی بندے آندے نے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ جنوں بندہ سلام دے لوے نا جی، یا سوچ کے دے سلام دیاں کہ نہ دے، انتخاب کر لو کہ بندے نو سلام آکھاں کہ نہ آکھاں۔ ضروری ہے کہ سلام تو ہاں ضرور دینا، نہیں دینا تو نہ دیو، لیکن سلام دین تو بعد جڑا او دے تے حملہ کرے وہ منافق ہو۔ جس بندے نو سلام علیکم کہہ لینا نہیں، پھر وہ تے حملہ آور نہیں ہونا، پھر وہ دی مخالفت نہیں کرنی، یا سلام نہ دیو۔ سلام دا مطلب ہے تیرے تے سلامتی ہوئے، منہ نال بندہ آکھے تیرے تے سلامتی ہوئے، اندروں بندہ وہ دے نال دشمنی کرے، یہی منافقت ہے۔ اللہ نے انہاں بندیاں تے سلام اس واسطے پڑھوایا ہے، جیڑا لڑے گا منافق ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جیڑا انہاں نال جنگ کرے گا، جیڑا مخالفت کرے گا منافق ہو جائے گا، کیونکہ ہیں سلام دے قابل۔
میں تو سلام علیکم آکھا نا جی تسی مینوں وعلیکم سلام آکھو نہ تساں علیہ السلام ہو جانا نہ میں علیہ السلام ہو جانا میں بھی سلام علیکم آکھنی ہے تساں آکھنا وعلیکم السلام ساڈے آپس وچ سلام دین نال بندہ علیہ السلام نہیں ہوندا اللہ سلام دے تے بندے علیہ السلام میرے محترم سامعین اے اللہ دے چنیدہ بندے وہ میں قرآن حکیم چ پڑھ دیں اے سورہ مبارکہ آل عمران چ سب تو پہلے خالق نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ایتھوں اللہ شروع ہے جی اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو چن لیا ہم نے آدم کو چن لیا دنیا تے کوئی بندہ جمعہ نہیں جڑا حضرت آدم نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھے ویسے تے مولویاں نے بہت اعلیٰ ترجمہ ہے دا اللہ دے تے راضی ہوئے یا اللہ دے تے راضی ہو گیا چلو اللہ راضی ہوئے یا ہو چکا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت لفظ ہے تے حضرت آدم علیہ السلام نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دینا چاہیے اللہ انہوں تے بھی راضی ہے آدم علیہ السلام تے کہڑا اللہ ناراض ہے نبی نے اللہ دے خلیفت اللہ نے صفی اللہ نے تے سب تو پہلے چنے بھی ہو گئے نے لیکن کوئی مولوی جرت نہیں کرے گا کہ حضرت آدم رضی اللہ آکھے حالانکہ لفظ دا معنی بھی پیڑا نہیں معنی بھی اچھا ہی ہے اللہ انہوں تے راضی ہوئے یا ہو چکا ہے چلو کوئی گل نہیں دعا بھی کرو گے تاں بھی ٹھیک ہے تو جے ہو چکا ہے تاں بھی ٹھیک ہے لیکن رضی اللہ آندے نہیں جرت ہی نہیں کرتے آکھن گے نہیں قرآن حکیم آندا ہے وہ علیہ السلام نے ایتھوں وہ قاعدہ شروع ہوندا ہے کہ جنوں اللہ چنے نا پھر وہ رضی اللہ نہیں ہوندا وہ علیہ السلام ہوندا قاعدہ ان اللہ اصطفیٰ آدم حضرت آدم نے چن لیا تو وہی علیہ السلام نے پھر اللہ فرماندا ہے وَنُوحًا اور پھر ہم نے حضرت نوح کو چن لیا آدم بھی مصطفیٰ نے جی حضرت نوح بھی مصطفیٰ نے جی آدم نو ہی اللہ چنے ہیں نوح علیہ السلام نو اللہ چنے ہیں انہاں دوہاں تو پہلا تھوڑی تھوڑی ایک میں گل کرنا اے اللہ دے چنے دی شان ہے کہ پوری زندگی عبادت کیتی ہوئے جدن اللہ دے چنے دا انکار کریے وہ دی عبادت ہی ضائع ہو جائے اچھا عبادت ضائع ہو جانا ہور گل اتو ضائع کرن تو بعد اللہ نے لعنت بھی کیتی ہے شیطان تے عالم اسلام تے کوئی بندہ او دا جرم دسے اس تو علاوہ وہ میں نے تسی فون کر دیا جے جڑیاں جرماں دی وجہ تو بندہ لعنتی بندا ہے ادو وہ مٹیریل ہی کوئی نہیں سی یار جڑے جرم کر کے بندہ لعنتی بندے نے بندے ادو وہ جرم کوئی نہیں سی قتل اس نہیں کیتا قتل کر کے بندے آدھے بڑے لعنتی انہیں بندہ قتل کر دیتا ہے انہیں گھر لٹ لیا ہے انہیں فلانے بندے دی تھی بہن نو برا نظر نال ویکھیا ہے ادو نہ کسی دی تیر سی نہ کسی دی بہن سی نہ کوئی لٹن دا سامان سی نہ کوئی اڈا سی نہ کوئی ٹرک سی نہ کوئی پیسہ سی نہ کوئی بینک سی کاکھ کنڈا جو نہیں سی اے لعنتی کیوں ہویا ہے بس اللہ دے چنے دا انکار کی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے اور کمال ہے کہ اللہ دے متعلق قبلہ 4 لفظ ساکھے نے فبی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم یا ربی اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم مجھے قیامت تک مہلت دے قادر مطلق بھی انہوں مندہ سی رب بھی انہوں مندہ سی قیامت تے بھی اس مردود دا ایمان سی یار انہیں آکھا فبی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم سورہ مبارکہ سواد ہے جی مجھے تیری عزت کی قسم ہن کسے دی عزت دی بندہ قسمہ کھاوے لحاظ نہیں آ جاندہ یار کسے بندے نو میں آکھاں جناب تسی ایک با عزت بندے ہو میں نو تواڈی عزت دی قسم وہ بندہ میرا راضی ہو جاندہ ہے بھئی واہ اس میں نو با عزت بھی سمجھے اور میری قسم بھی کھا دی تسی میں نو آکھو مولوی صاحب تسی ایک با عزت بندے ہو تواڈی عزت دی قسم میں نو پیار آ جائے گا جیڑا بندہ میں نو پہلا با عزت آکھے پھر ہی آکھے میں نو تیری قسم پیار آ جاندہ ہے حرام ہے جے اللہ لعنت چے ایک تولہ کمی کیتی ہے ایک ماشا رتی بھی کمی کیتی ہوئے میں کہا اللہ تیری عزت کردہ پیا کچھ لعنت چ کمی نہیں ہو سکتی اللہ فرمایا ہے بے غیرت میری عزت کردہ ہے جنہوں میں چنے ہیں انہوں نے چکدہ میں جو چنے ہیں میرے چنیدہ نو کیوں نہیں چکدہ یہ دا مطلب ہے بندے دی عبادت بھی ضائع ہو گئی بندہ بھی لعنتی ہو گیا اے تے حضرت آدم علیہ السلام دا لگدا کچھ نہیں سی اللہ نے دجا بندہ حضرت نوح چنے ہیں قرآن تے میرے ہاتھ نے او دا منڈا انہوں نہیں نہ چکیا یارا سگا بیٹا نہیں چکیا حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نے مخالفت کی تھی پیو دی آج بھی جہنم چے تے نسباً او حضرت نوح دا بیٹا ہے سید بیٹھا ہے کو 2-4 کے نہیں مجلس سچ کو سید بیٹھے بسم اللہ شاہ جی بیٹھے نے بابری بیٹھے نے اے سید نے میں ساری رات بھی نفل پڑھا تصویرے میں ہاشمی تو نہیں نہ ہو جانا کی خیال اے بندہ کوئی روزے چلو سید پورا مہینہ رمضان دا روزے نہ رکھے
تو عید والے دن غیر سید ہو جائے گا؟ چل جلدی کر. یا بسم اللہ جزاک. میں نا ایک ماہ پورا رمضان دا پورا مہینہ ایک سید ہے اور روزے نہیں رکھتا. عید والے دن رہے گا وہ سید ہی. میں غیر سید ہاں، میں سارا مہینہ روزے رکھنا تے کی خیال عید والے دن کو فرق پہ جائے گا؟ میں نہیں. روزے دا تعلق نسب نال نہیں، نماز دا تعلق بھی نسب نال نہیں، حج دا تعلق بھی نسب نال نہیں. میں الحمدللہ نماز پڑھنا، میں روزے رکھنا الحمدللہ، اور میں حاجی بھی ہوں، لیکن نہیں وہ یا غیر سید ہی کوئی فائدہ نہیں. یہ فائدہ یہ نہیں گوا سید ہونا وہ کو نہیں ہوا، کیونکہ وہ نسب ہے. نسب تے نفل چ فرق ہے، نسب تے نفل چ فرق ہے. حضرت نوح دا سگا بیٹا سی، نسب نبی دا بیٹا ہے، تے جڑے ویلے اسے انکار کیتا تے مخالفت کیتی ہے نا، ان اللہ اصطفى آدم نوحن، اللہ فرمایا ساڈے چنے نو چھڈ جائے. نسب فائدہ نہیں دیندا، نفل کیڑا فائدہ دے جا. مہربانی کرو دو ہو گئے جی، شکریہ مہربانی. حضرت آدم کو چن لیا، حضرت نوح کو چن لیا. میں چنیدہ پہ پڑھنا میں قریب آگیا بالکل. اور تیسرا جڑا ہے وہ پھر نرا نبی نہیں، سنگل آدم دی گل ہوئی ہے، سنگل ہی حضرت نوح دی گل ہوئی. لیکن جدو اگلا نبی آیا نا اتھے پھر اللہ فرمایا، قرآن تے سارے گھراں چ موجود ہے، اللہ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، آدم کو بھی اللہ نے چن لیا، نوح کو بھی اللہ نے چن لیا. اگے پھر اللہ نے فرمایا وآل ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں چنا، اس کی ساری آل کو چن لیا. وآل عمران، اور عمران کی بھی آل کو چن لیا. علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر. یہ مطلب ہے آدم بھی مصطفیٰ نے قرآن دے مطابق، نوح بھی مصطفیٰ نے قبلہ قرآن دے مطابق، اگوں آل ابراہیم بھی مصطفیٰ نے اور آل عمران بھی مصطفیٰ نے. تھوڑی جی بحث آل ابراہیم تے کرنے ہیں. حضرت ابراہیم دی آل نو جی اللہ پاک نے چون لے، او دے واسطے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑنی. آل عمران واسطے بحث کرنی پڑنی یارا، آل عمران واسطے بحث کرنی پڑنی کہ کیڑا عمران سی. ترے عمران نے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے والد گرامی دا نام عمران ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد گرامی دا نام عمران ہے، اور حضرت علی علیہ السلام دے والد گرامی دا نام عمران. عمران دی آل نو اللہ چنے ہیں، عمران دی آل نو اللہ نے چنے. بندیاں نو اگر تکلیف ہوئی تے حضرت علی دے والد دی ہونی ہے، باقی دو تے تقریباً سکھائی جان گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد عمران ہوئے وہ بھی بندیاں دے وارث آ جائے گا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے والد عمران ہو وہ بھی، یعنی اگر تفسیر چ پہ جائیں گے بحث یار کیڑے عمران دی گل ہے. وہ پھر اس معاشرے وچ اگر کسی نو تکلیف ہوئی تو حضرت علی دے باپ دی ہو سکتی یار، ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ دے والد دی کسی نو کی تکلیف ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے والد دی کسی نو کی تکلیف ہے. میرا خیال ہے کہ جڑا اکثریت مولوی متفق نے وہ آندے نے کہ اتھے جڑا عمران ہے نا وہ حضرت مریم دا والد ہے. چلو اتھے ہی مک جو. وہ سمجھتے ہیں جدوں اسی آکھیں گے نا مریم دے والد گرامی نے تے اے جڑے کم از کم شیعہ تے ٹھنڈے ہون گے نا، علی دا باپ تے نہیں نا. چلو انج کر لو، جے تے تم سانو ستان واسطے گل کرنا ہے تے کامیاب تو پھر کوئی نہیں ہوئے. اس واسطے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ دا والد عمران ہوئے، پھر بھی پھر آل عمران کوئی تو ہے نا. مہربانی جناب مہربانی بھائی، آل عمران ہے نا. وہ عمران کون نے؟ حضرت مریم دے والد گرامی نے. چل بھائی وہ آل دس کیڑی ہے؟ آل عمران. کیڑی آل ہے؟ عمران وہ دی بیٹی مریم، وہ آل ہوئی نا. تے مریم دا بیٹا عیسیٰ. شکریہ. میں صاحب لیا جڑے گئے نے وہ تھکے سن، سارے تھکے. چلو تھک بندہ تھک ہی جاندہ ہے، اٹھ کے بندہ جڑے گئے نے وہ تو تھکاوٹ دی وجہ تو گئے، باقی تو تسی ٹھیک ہو نا. اس وقت بیٹھے تسی مہربانی فرماؤ، بیٹھا بندہ تھکاوٹ اگے بندہ لائی نہ تھکیا بندہ اٹھ کے باہر نکل جاندہ، تھک جاندہ. آج بندہ ہی بندہ تھک بھی جاندہ. آڑے بیٹھے ہو تسی بھی تھکے ہو تو پھر تھوڑی جی تکلیف دے صورت حال. یہ میں دوبارہ عرض کر دینا، آل عمران نو اللہ چنے ہیں. عمران حضرت مریم دے والد گرامی لکھیا تمام قرآن. یہ دا مطلب ہے کہ حضرت عمران دی کوئی آل ہے جڑی اللہ چنی.
وہ کون نے؟ انہاں دی آل وچوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہوئے نا، تے حضرت مریم وچوں عیسیٰ، عیسیٰ جے کوئی شادی نہیں ہوئی مک گئی نا آل تھئی کمال یار، یا او دی بیٹی آل چاہی تے یا پھر او دا آگو نواسا آل چاہیا، ایک بیٹی تے ایک عمران دا نواسا، آل عمران نو اللہ چنے ہیں، یہ دا مطلب ہے ایک مریم تے مریم دی اگو نسل، مریم دی اگو آل تے وہ حضرت عیسیٰ تے اگو بس ہن من گیا نا کہ بیبیاں بچوں بھی آل ہو سکتی۔ شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ جی، مہربانی۔ یہ بچوں میں ایک فائدہ ہو گیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت عمران دی بیٹی نے تے بیٹی دا اگو عیسیٰ ہے، اگوں دی آل ٹری یا نہ ٹری، یہ دا مطلب ایک تھی ہو گئی تے ایک اگو نواسا ہو گیا، بیٹی تے نواسا آل ہے نا، بیٹی تے نواسا آل ہے نا۔ یہ جڑے بکواس کرتے سن محمد دا بیٹا کوئی نہیں تے اگو نسل کتھوں ٹرے گی، اللہ نے بیٹی دے کے فرمایا اسی طرح جس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک بیٹی بھی آل تھی، اس کا نواسا بھی آل تھا، محمد کی زہرا بھی آل ہے، اس کے بیٹے بھی آل ہیں۔ اچھا اگلی نطفہ دی گل کی جڑے بندے اندر نے کہ حضرت علی دے باپ دا نام عمران ہے لیکن وہ نہیں تے اس عمران نو علی دے باپ عمران نو پھر بھی فرق نہیں پیا، میں پیا نا پھر بھی فرق نہیں پیا۔ اللہ نے اس عمران تو لے کے اس عمران تک دی شان دسن واسطے اجے تک اس آل نو زندہ رکھے۔ مہربانی مہربانی یارا، آل عمران جڑی ہے زندہ ہے اجے تک، وہ صرف عیسیٰ ہے، یعنی مریم دا بیٹا عیسیٰ ہے تے او آل زندہ ہے، تے جے او آل زندہ ہے تے تیرا کی خیال ہے محمد دی آل زندہ نہیں؟ وہ بھی آل زندہ ہے تے اے بھی آل زندہ ہے۔ کمال ہے کہ اس آل اس عمران دا بھی نواسا غیب چے تے اس عمران دا پوترا غیب چے۔ کمال ہے بھائی، بہت شکریہ۔ او دن پتہ لگے گا ایک چنیدہ کون لوگ ہوندے نے، جس دن اس عمران دا نواسا آیا، اس عمران دا پوترا آئے گا، رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، پوترا آگے ہوئے گا یا نواسا آگے ہو۔ یارہ کسے عالم کو لو پوچھ لو، شیعہ، شکریہ کہ بلا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند سب علماء فرماندے نے مہدی اگے ہونگے، یار مہدی اگے تے عیسیٰ پچھے، وہ جڑا پچھے کھلوتا ہے وہ بھی آل عمران ہے، یہ جڑا آگے کھلوتا ہے وہ بھی آل عمران ہے۔ وہ دن پتہ لگے گا عمران بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہے کیسا عمران ہے۔ شکریہ، میں تے بحث نہیں کرتا، وہ تے معاملہ ہو جاتا ہے، میں بحث کر رہا ہوں آل ابراہیم تے۔ آل ابراہیم دے متعلق شک اس واسطے نہیں، اتنے بحث دی لوڑ نہیں کہ سارے اہل سنت دوست نماز وچ بیٹھ کے پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نتیجہ دے رہا میں تو لیٹ نہیں کرنا، میں نتیجہ دے رہا، یہ مطلب ہے نماز وچ آل ابراہیم دا ذکر ہے نا، ہے آل محمد دا بھی ذکر نماز ہے۔ ہن پتہ لگے چنے او ہوندے نے جنہاں دے ذکر تو بغیر نماز ہی مکمل نہ، اللہ دے چنے بندے ہیں، بہت شکریہ، اللہ دے چنیدہ بندے۔ حضرت ابراہیم دی آل، شکریہ کہ حضرت ابراہیم دی آل نو اللہ چن لیا، اور سارے مسلمان جانتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے، جدو درود شروع ہویا ہے وہ تو آل محمد پہلے ہے۔ یار اس عرض تے اس دنیا تے آل ابراہیم پہلے ہے، آل محمد تے بادشاہ ہے، یعنی آل ابراہیم بچوں حضور آئے، حضور بچوں اگوں آل آئی۔ دنیا تے خطے تے اس قدم دنیا تے قدم پہلے آل ابراہیم نے رکھے ہے، لیکن جدو درود شروع ہویا ہے وہ تو آل محمد پہلے ہے۔ یعنی درود پر شروع کر لو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایڑا کما ہے قبلہ، یہ حرف تشبیہ ہے، کاف حرف تشبیہ انہوں آندن، انہوں حوالہ آندن۔ تسی میں نے آکھو کہ مولوی اس طرح مجلس پڑھ جس طرح تو نے وہاں پڑھی تھی، گال تسی ایسے مجلس دی کر رہے ہو، او دا حوالہ دے رہا نہیں۔ بہت شکریہ،
میں بھی پھر تمہیں آنا کہ ذرا اس طرح ہی سنو، اس طرح ہی سنیا جی جس طرح تہاں راول پنڈی سنیا سی۔ یہ مطلب ہے میں تواڈے نال ہی پہ گل کرنا کہ سنو مینوں اس طرح جس طرح تم نے وہاں سنا تھا، آپ نے وہاں سنا تھا۔ یہ مطلب ہے گل میں ایتھے ہی پہ کرنا، تواڈے نال ہی پہ کرنا، او دا میں بھی حوالہ دینا۔ قبلہ بہت شکریہ، او دا میں حوالہ دے رہا کہ اس طرح سنو۔ درود محمد اور آل محمد تے وے ابراہیم دا حوالہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر رحمت بھیجی اس طرح محمد اور اس کی آل پر رحمت اور برکت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت بھیجی۔ یہ مطلب ہے جیڑیاں برکتاں انہاں تے او برکتاں انہاں تے، جیڑیاں رحمتاں انہاں تے اوہی رحمتاں انہاں تے۔ یار انتہائی افسوس دی گل ہے جدو آل ابراہیم ابراہیم دے یار دوست کوئی نہیں، محمد دی یار محمد دا یار دوست کیسے؟ یار حرف کما پہ دست ہے، جس طرح وہ اس طرح یہ، جو رحمتیں وہاں وہ رحمتیں یہاں، جو برکتیں وہاں وہ برکتیں یہاں۔ اے لو جی اگلی گل بڑی عجیب ہوئی ہے، میں اتھوں کر کے شروع کرنے لگا جتھے میں ہونا چاہتا سا، آ گیا میں۔ جے رحمتاں اللہ نے نازل کیتیاں نے، فضل اللہ نے نازل کیتے نے آل ابراہیم تے، اس نے آل محمد تے ایک اور کام بھی ہویا ہے، وہ بھی دھیان رکھنا۔ اے جڑی دشمنی ہے نا اہل بیت دی، وہ میں واضح کرنے لگا کہ کیوں ہے آل محمد دی دشمنی کیوں ہے؟ دیکھو جی اتنے شریف لوگ جنہوں نے اللہ چنیا ہوئے، اتنے شریف لوگ جنہوں نے اللہ چنیا ہوئے، انہوں نے بندے لڑے کیوں نے؟ میں وہ صاحب لا لیا، میں تاریخ چوں نہیں پڑھیا، میں قرآن چوں پڑھے، میں نے قرآن چوں لب گئی وجہ آل محمد دی مخالفت دی وجہ میں نے قرآن چوں لب گئی۔ اے قرآن سورہ مبارکہ نساء جی آیت دا نمبر قبلہ میرے کو 54 جی، یعنی کویا 54۔ خالق کائنات نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بندوں کو ہو کیا گیا ہے، فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے۔ اللہ فضل کرتا ہے اور لوگ شکریہ کے بنا لوگ حسد کرتے ہیں۔ جناب علی اگر توڑا حسد ہو رہا ہے، کوئی بندہ توڑا حسد ہے برادری چوں، گلی چوں، محلے چوں، لنگ دیاں پنگ دیاں، توڑے کوٹ تو، توڑی گڈی تو، توڑی صحت تو، کئی بندے صحت تو بھی سڑ جاندے جی، وہ کہتے ہیں اینوں تے بخار بھی نہیں چڑھتا، یعنی اندروں حسد ہی ہے نا جی۔ توڑی صحت تو کوئی سڑتا پیا، توڑیا پیسیاں تو کوئی حسد کردا پیا، توڑی گڈی تو قبلہ کو حسد کردا پیا، توڑیا بیٹیاں تو کوئی حسد کر رہا ہے، توڑی عزت دا کوئی حسد کر رہا ہے، توڑے الیکشن جتھے بھی کوئی حسد کر رہا نا، میں جناب نو مشورہ دینے اتنے شریف لوگ بیٹھے ہو، جدوں تو انہوں پتہ لگ جانا پہ یہ ساڑا حسد کردا ہے، انہوں کچھ نہیں آکھنا، اندر بڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میرے تو کا فضل کیتا ہی تو میرا حسد ہو رہا ہے۔ یار جدے تے فضل نہ ہوئے وہ دا حسد ہی نہیں ہوتا، جدے تے فضل نہ، اللہ فرماندا ہے ام یحسدون الناس، لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے۔ اے جڑا حاکم سی نا شام دا، وہ حضرت علی نو خط لکھیا، وہ ساکیا بڑیاں جی آیتاں سنیا تواڈی شان چ نازل ہوئی ہیں، ساڈی شان چ کوئی نہیں ہوئی، فرمایا ہوئی۔ وہ سکا کیڑی؟ مولا نے اے آیت لکھ کے کہی دیتی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے خط لکھیا کہ ایک آیت ایسی ہے قرآن دی جدے تواڈا بھی ذکر ہے تے ساڈا بھی ذکر ہے، وہ سکا وہ کدی کر لو نا تے ممی کدھر خطبہ چ پڑھا کہ ساڈا بھی قرآن چ ذکر آیا ہے۔ مولا نے آیت لکھ کے بھیجی، تھلے تشریح لکھی، فرمایا اللہ فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ فضل کرتا ہے تو بندے حسد کرتے ہیں۔ میرے مولا نے لکھیا اس میں دو پارٹیاں ہیں، ایک فضل والی ہے ایک حسد والی ہے، فضل والے ہم ہیں، حسد والے تو شکریہ کے بلا۔ میرے عزیزو میں کوردوں کلیہ دس دیا، میرے تو سیانے بندے بیٹھے ہو، دنیا تے تو اڈا ہر دشمن دشمنی دی وجہ دس سکتا ہے، حاسد وجہ نہیں دس تو آڈا کوئی چگڑا ہوئے گا نا، لڑائی ہوئے گی، وہ وجہ دسے گا، پاہمیں وہ آکھے انہیں میرے پیر تے پیر رکھے ہیں، چلو کم سے کم آکھے گا میرے اس پیڑا ویکھے ہیں، یا کہ گئے دے بچے بڑا شور کر دے سن،
انہاں دے گھروں بڑا شور آਉਂدا سی، ایک کوڑا ساڈے بوئے کے تر جاندے نے، یار کوئی نہ کوئی انہیں موٹر سائیکل دے نال موٹر سائیکل آ لائی ہے، میرا تراہ نکل گیا، کچھ نہ کچھ تک یار وجہ چھوٹی موٹی۔ ساڈے گوانڈ ایک بندے نے کوئی کوالش والی کرائی تو نال دے اتنے کمپلین کر دیتی، انہوں نے کہا سائی رات نے ساؤنڈ نہیں دیتا، وجہ کوئی نہ ہوندی ہے نا، یہ مطلب چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی ہر لڑائی دی تے دشمنی دی میرے محترم سامعین کوئی وجہ ہوندی ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، حسد دس ہی نہیں سکتا مینوں کی، سبحان اللہ، سڑتا جاتا ہے، حسد کرتا جاتا ہے، اور حسد تو انہوں پتہ ہے قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ سب تو پہلا حاسد آدم دا ایک بیٹا ہویا ہے، تے سب تو پہلا مسعود بھی آدم دا ایک بیٹا ہویا، ایک بیٹے نے حسد کیتا ہے قبلہ تے دوسرے بیٹے دا کیتا ہے۔ سب تو پہلا جڑا دنیا تے قتل ہویا نا قبلہ وہ حسد دی وجہ تو ہے، حسد دی وجہ تو ہے۔ وہ جڑی وجہ ہے علماء نے دسی ہے، لوگاں تے ہوری دسی ہے، لوگاں تے دسیا پی ادو بھن بھراواں دی شادی ہو جاندی سی، پہلے ٹائم دا بچہ پچھلے ٹائم دی بچی تے ایک بچی سی، وہ آندا سی میں نہ کرانا ہے، وہ آندا سی میں نہ کرانا ہے۔ میرے چھویں امام نو کسے پوچھیا، لوگ آندے نے بھن بھرا دی شادی ہو جاندی سی، فرمایا کل بھی اللہ وہی تھا آج بھی اللہ وہی، بہن بھائی کا کل بھی حرام تھا، بہن بھائی کا آج بھی حرام ہے۔ انہاں پوچھیا حضور پھر کیویں وہ شادیاں ہوئیاں، کدے نہ شادیاں ہوئیاں؟ فرمایا اللہ نے آدم کے دو بیٹوں کے لیے دو حوروں کو حکم دیا کہ بشریت میں تبدیل ہو جاؤ، وہ دونوں بشری حالت میں عورتیں بن کے سامنے آ گئیں۔ اللہ نے فرمایا ایک بیٹے کا حصے کر دے، ایک کا حصے کر دے، ایک کو بیٹا دوں گا دوسری کو بیٹی دوں گا۔ چچا زاد سے کل بھی حلال تھا، چچا زاد سے آج بھی حلال ہے۔ وہ سکھا جی پھر حسد کا تو پیدا ہویا؟ ہاں جی میں تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں علماء حق دی، وہ فرماتے ہیں حضرت آدم نے حضرت حابیل کے سپرد اپنی تمام کی تمام امانتیں سپرد کر دیں، اپنی امانتیں سپرد کر کے کہا کہ میرے بعد تو میرا نائب ہے، میرے بعد تو میرا وسیع ہے، میرے بعد اس نظام کو تو نے سنبھالنا ہے۔ جویں ہی انہوں وسیع بنایا گیا پرا سڑ گیا، پرا سکا سڑ گیا، بھی ایک ہی ہے جی دسو جی میں چنگا پنا مینوں کی ہے، اے وسیع تے بن گیا ہوئے، نبی وسیع بنایا ہوئے، سکے پرا سڑ جاندے نے گوانڈی کس بات دی موڑی جی۔ جلے حضرت آدم دا بیٹا جہنم میں جی، حضرت آدم دا بیٹا وہ یارہ جہنم میں چھے، کوئی شک ہے تو میرے نہ گل کر لو۔ قاتل جڑا ہے قابیل کتھے لے جہنم میں چھے، اللہ کو لحاظ کیتا ہے نہیں، اللہ فرمایا نا، تو میں کہا اللہ انی دیر دی گل لے ہزارہ سال پہلا دی ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لوڑ سی، چلو گل مک گئی سی، نبی دے گھر دی گل سی، اندر دی اندر رہ جاندی، چلو اتھا ہی مک جاندی، تو اگو اشتہار کٹے ہے قیامت تک لوگا قرآن پڑھنا ہے تے نبی دا گھر ایک قاتل، ایک مقتول، ایک جنتی، ایک جہنمی، ایک ظالم، ایک مظلوم، میں کہ نبی دا پتر سی اینا بدنام کر چھڑے۔ اللہ ضرور فرمان گے میں نے انہاں بندیاں دا بھی پتہ ہے جنہ یزید دیا ظلمات بھی پردہ پان دی کوشش کر، جنہ یزید دیا ظلمات پردہ پان دی کوشش کرنی ہے تو انہاں دلیل چاکھنا ہے کہ یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تو تھا۔ اللہ فرمایا تھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچاندہ بیٹا، ظالم نہیں جی بچتا۔ میرے عزیزو اے حسد کیتا گیا، میں کہ اللہ کون نے وہ لوگ جنہوں دا حسد کیتا گیا؟ اے قرآن جی اللہ فرماتا فقد آتائنا آل ابراہیم الکتابہ والحکمتا وآتائناہم ملکن عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، بادشاہی بھی دے دی۔ کنوں جی؟ شکریہ شکریہ۔ آل ابراہیم اللہ کے چنے ہوئے بندے پڑھنا پہ، آل ابراہیم بچ جی کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، بادشاہی بھی۔ یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم دی آل وچ صاحب کتاب بھی نے، صاحب حکمت بھی نے تے بادشاہ بھی۔ میرے عزیزو اللہ انپڑھ نو کتاب نہیں دیندہ، بیمار نو حکمت نہیں دیندہ، اور کم ظرف نو بادشاہی نہیں دیندہ۔ حضرت ابراہیم دی آل چلا 3 شیمہ رکھی ہیں، کتاب بھی، حکمت بھی اور بادشاہی بھی۔ فار ایگزامپل کنو آندے اسلام آباد مثال کے طور پر
ایک میں دسنا اگو ساری سمجھ آ جائے گی. کس قسم دے لوگ سن جنہاں کو کتاب بھی موجود سی, جنہاں کو حکمت بھی موجود سی, اللہ دی دتی بادشاہی بھی موجود سی. ہن سمجھ آئے گی بندیاں نو کہ ابو طالب نے نبی دا نکاح آپ کیوں پڑھیا سی. نکاح دے خطبہ اتھو شروع کیتا نے, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. یہ دا مطلب ہے جنیاں رحمتہ آل ابراہیم تے اونا حسد بھی آل ابراہیم دا. مومن انہاں تے درود پڑھ دینے, منافق انہاں دا حسد کر دینے. یہ دا مطلب ہے جے رحمتاں تے برکچاں چ کما آ گیا ہے, کما سن لیتا, کما بارکتا. یہ دا مطلب ہے جے ابراہیم والی رحمتاں آل محمد کو ہے نے, ابراہیم والی برکتاں آل محمد کو ہے نے, پھر ابراہیم والا حسد بھی کیا بات ہے تو نے سنن دو. آل ابراہیم آیا نا جی, انہاں دا بھی حسد ہویا ہے, انہاں دا بھی حسد ہویا ہے. میں لمبی گل نہیں کرتا, ایک مثال صرف عرض کر دینا. حسد ہویا جی, حضرت ابراہیم تا اسماعیل نے کب گھر بنایا سی اللہ دا, او دے مقابلے تے ایک بندے نے حسد کیتا تے آپ کو اور بنا دیتا. حبشہ دے بادشاہ نے حملہ پہلے نہیں کیتا, پہلے انہیں کعبہ بنایا. انہاں پتھر تے گارے دا بنایا سی, انہیں سونے تے چاندی دا بنایا. او دا طواف نہیں کسے کیتا. او دا خیال ہے سی اے عمارتاں جڑیاں راج میں ویکھ کے آیا گلبرگ کتھے ٹر گئیاں نے عمارتاں, شیشے دیاں عمارتاں بنیاں. ہن ایڈی کلی ہوئے انہوں کون ویندا ایڈیاں ایڈیاں عمارتاں ویکھ. انہاں بنایا سی گارے دا, مٹی دا, پتھر دا, اتے کھجور دا چھت پایا سی. وہ چھوٹا جا گھر سی. انہیں آکھیا بھی او دا طواف لوگ کر دیں, ہو سکے طواف کر دیں, بڑی عزت ہو سکے اسی ادو اچھا بنانے. انہیں بنا دیتا. پھر کوئی نہ اتھے گیا, کنے جانا. اصل چ انہوں وہم سی کہ میں سونا چاندی لاواں گا, انہوں پتہ نہیں سی اتھے نبیاں دے ہاتھ لگے. صدقہ جاواں برکت دے نبیاں دے ہاتھاں دی سی. حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام جتھے علیہ السلام تے اللہ دیاں چنیاں, اللہ دیاں چنیاں بنایا, اللہ دیاں چنیاں بنایا. اسماعیل آل ابراہیم ہے, ابراہیم دی آل ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ دے چنیاں لوگاں نے ایک گھر بنایا, او دے مقابلے تے انہاں بنایا. اللہ نے انہاں ہاتھیاں نو ابابیلاں نال اینج مروایا ہے, پہ بوسا کر دیتا ہے. قاسم مقول اللہ فرماتا ہے بوسا جی میں توڑی ہوں دی نا, اینج میں کیا اللہ ایڈا گسا تینو فرعون تے نہیں چڑھیا, ایڈا تینو نمرود تے نہیں چڑھیا. سنے آجے تک بھی فرعون دی لاش کدھر پئی ہے, تو اینا 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 اینا. یہ دا ترجمہ یہی ہے جی. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. پنجابی دا ایک سواد ہے, تو یہ گل دی مچ کر چھڑ دی پنجابی. میں کہ اللہ قاسم مقبول بوسا بنا دیتا ہی, اینا 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 کر دیتے نہیں. ایڈا گسا. اللہ فرمایا میرے ہاں چنیا کوئی شے بنائی ہوئے تے بندہ او دے مقابلے تے بنا لے. سبحان اللہ. یار حضرت بہت شکریہ کہ بلا میں نتیجہ ایڈا وزنی دے رہے ہیں کہ زور لان دی ضرورت نہیں پڑی. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم. حضرت ابراہیم دی آل نو اللہ چنیا کہ نہیں چنے. آدم بھی مصطفیٰ, او یارا ابراہیم بھی مصطفیٰ, حضرت نوح بھی مصطفیٰ, عمران بھی مصطفیٰ. ہر مصطفیٰ کے مصطفیٰ کو محمد کہتے. کیا بات ہے. ایسے نہ حضرت آدم مصطفیٰ مشہور نے, نہ حضرت نوح مصطفیٰ مشہور نے. جتھے میرے نبی دا نہ آئے گا لوگ آکھن گے حضرت محمد مصطفیٰ. یہ دا مطلب ہے حضرت محمد دی مصطفیٰی یہ اس کمال تے کہ کوئی مصطفیٰ بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکی. حد مک گئی ہے. جڑے پہلے مصطفیٰ سن انہاں کعبہ ہتھاں نال بنایا, تے جنہیں مقابلے تے بنایا اللہ آئینہ آئینہ کر دیتا ہے. تے جنہوں محمد مصطفیٰ نے ہتھاں نال بنایا ہوئے او دے مقابلے تے جنہیں ہوں گے اللہ آئینہ آئینہ کر دے. شکریہ مہربانی. مصطفیٰ پڑھ دے. میرے عزیزوں چننا ایتھوں بندہ کو آکھے یار 5-7 ایتھوں بندے 5-7 اینا بندیاں جو 5-7 بندے ہونے زیادہ نے جنہیں 5-7 ایتھوں چننے نے پھر وہ وکھرے ہی نہیں. شکریہ شکریہ مہربانی. میں مثال دینا اللہ نہ کرے سنا ہوئے باہر پولیس آ جائے تو آکھن پیو آندے نے گل سنو آکھ, پھر ایتھوں بندہ کھلو کے آکھے گا تسی جاؤ جی تسی جاؤ کیوں نہ تسی جاؤ تسی. یہ مطلب ہے اینے پنڈال بچوں 5-6 بندے آکھیں تسی جا کے گل کر.
میرا خیال ہے پھر وہ چنے کوئی وکھرے ہی ہون گے. بہت شکریہ. باقی دے بندیاں نو حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جڑے چنے گئے نے یقیناً وہ ذمہ دار ہون گے کچھ. جڑا بندہ یار میں گجرانے تو آئے ہیں میں پولیس والے کیوں گل کرنی ہے اج نہ مجلس کراندے نے پاؤ کرن گے چاہ تو میں آکھا میں جانا میں کی جانا نہ مینوں تھانے دا پتا نہ مینوں تحصیل دا پتا نہ مینوں اے سی دا پتا نہ ایتھے مینوں ڈی سی دا پتا نہ مینوں ماحول دا پتا نہ مینوں پتا دی اجازت ہے کہ نہیں مینوں کسے گل دا نہیں پتا میں جانا اور نہیں جنہاں نوں چنیا جا رہا نا وہی جان. کمال ہے بھائی یار اتھوں نا ذمہ داری کو چن گے نا تسی جی اتنے پولیس آئی ہے جی گل کرنی ہے مجلس سے متعلق پھر سارے مجمع تے نہیں نہ جانا اتھوں 2 4 5 چنیدہ بندے چنے جان گے. چنے گا کون چنے گا وہ جڑا پورے ماحول تو واقف ہے ذمہ داراں نوں چنے گا نا ذمہ داراں نوں چنے گا. میرا حال باقی دے مجمع میں اعتراض کوئی نہیں اس واسطے جاؤ جی تہاڈا ہی کام ہے ہن پتہ لگ گئی پورا مدینہ مبالے والے دن پیندا سی ٹھیک ہے تہاڈا ہی کام. سبحان اللہ بہت شکریہ. میں جڑے مبالہ چ لوگ نے نا یہ مصطفیٰ کے مصطفیٰ ہیں یہ مصطفیٰ کے چنے ہوئے ہیں جو لے کے مصطفیٰ گیا ہے. حسد دی انتہا ہے کہ بندے انہاں دا بھی حسد کیتا جڑے مبالے چ گئے حسد کیتا جی بندیاں میں ہوں حسد ثابت کر دینا آج بھی بندے موجود نے جڑے مبالے میں جان والے دا حسد کر دیں. اس خاندان دا حسد کھا گیا بندیاں نے. قرآن حکیم وچ بھی جتھے ذکر اہل بیت دا آیا نا بندیاں دا حسد امڑ کے باہر آئے. جے پرانے زمانے چے سن دی بوتل نو پہلا کھولی دا سی تھوڑی جی آواز نکلتی سی گیس ہوندی تھوڑی جی پرانے زمانے دی گل کر پھر او دے چ کئی بزرگ لون پا دیندے سن لون پا کے آنجے ہلاندے سن انشاءاللہ پرونے نو ادھی ہوئی ملدی سی باقی باہر نکل جاندے کو پرانے بندے بیٹھے ہون گے. یقین کرو جتھے جتھے قرآن چ اہل بیت دا ذکر آیا نا حاسدہ نو اس نے جو میں بولتل چ لون پا دی او کھل کے باہر آ گئے نے تے تڑپن لگ پے. تسی حیران ہو گے میں حسد پیش کر لگا چنیدہ لوگاں دا ویسے جنہاں نو مصطفیٰ چنیا سی. بہت شکریہ یار میں چنیدہ دی گل کر رہے ہیں ویسے تے سارے مدینے میں بڑے بڑے سچے موجود سن. بسم اللہ ملک صاحب تشریف فرما ہوگا بسم اللہ. ہم مدینے میں سچیاں بھی موجود سن اسی کیوں آکھی کوئی نہیں سی سارا مدینہ سچیاں نال فل سی تے سچیاں بیبیاں نال فل سی. میں ایکو گل پوچھنا قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس سارا مدینہ چ بیبیاں بھی ساریاں سچیاں ہون تے مرد بھی سارے سچے ہون محمد سارے نو چنیا کہ 4 نو چن کے نال لے. میں پیغمبر دے چنیدہ لوگاں دی گل کر رہا اے پرویز علیہ صاحب دے دور وچ میرا خیال ہے بیٹھی نا میٹنگ ساری نصاب مرتب ہونے لگا انہاں ایک آیت پھر انہاں کہا تیسری جماعت بھی رکھو دوسری جماعت بھی رکھو چوتھی جماعت بھی ایک آیت کم از کم بچیاں نو قرآن دا ذوق ہو. او پھر 5ویں جماعت تے انہاں آیت مبالہ رکھی ہے جڑی میرے کول کتاب 5ویں دی موجود ہے 5ویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب میرے کول موجود ہے او دے وچ انہاں مباہلہ والی آیت لکھی. اے بڑا کام کیتا نے کہ 5ویں چ لکھی نے میرا خیال اچھا ہی ہو گیا ہے 5ویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب جو لکھی. بچیاں نو دار ہی لانا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے اللہ دے بندہ گل کرنی ہے تے کتے مناظرہ رکھ دو وہ بچیاں نو نہ بہ کے انہاں دال آیا وہ بڑا عجیب و غریب دال ہے. آیت مبالغہ لکھ دیتی نے پہلا تے ترجمے چ تھوڑا جا فرق پایا نے اور وہ بھی حسد دی بنیاد تک. بہت شکریہ اہل بیت دے حسد دی بنیاد وہ میں تمہیں باریکی دس لفظ ابنانا و ابناکم تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے ونساءنا و نساءکم تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں وانفسنا و انفسکم تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے. حسنین گئے نے نبی دے بیٹے بن کے زہرہ گئے نے نبی دی بیٹی بن کے علی گئے نے نبی دی جان بن جان انفسنا و انفس نفس رسول. اور طاہر القادری نے سیدھا لکھا ہے کہ تمام صحابہ میں سے حضرت علی علیہ السلام کی یہ منزل ہے کہ وہ صرف صحابی نہیں نفس رسول ہیں نفس رسول ہیں. اچھا جناب علی ایک پیر کرم علی شاہ صاحب نے لکھا ہے ضیاء القرآن انہوں تھوڑا جا اعتماد سار کیتا ہے وہ فرماتے ہیں نفس رسول نہیں کہنا چاہیے اس واسطے کہ شیعہ آندے نے
کئی بار نا ساری مخالفت چ بندے دوجے پاسے ہو جاتے بھی یہ کام شیعہ کرتے ہیں تو اساں یہ نہیں کرنا. شیعہ تو سوندے بھی نے اللہ دے بندے تسی پھر سونا چھڈ دیو کی کر دے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اصل وچ انہاں آکھیا بھی نہیں انہاں کہ ڈر گل لکھی ہے ڈر والی. اس ڈر تو کوئی بندہ ڈردا ہوئے تے سواد تو نہیں لینا چاہیے پر مینوں آ گیا میں کی کر مینوں بڑا لطف آیا انہاں دے ڈر تو تانوں ہی آ جانا ڈرے نے کا تو وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی علی کو نفس رسول نہ کہا کرو اہل سنت. دوستو یہ ٹھیک نہیں. کیوں تو بعد اخیر کیتی نے وہ ڈرے نے تو میں نے بڑا راضی ہوں. انہوں نے فرمایا اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا تو بلا فصل بھی ثابت ہو جائے. صدقے جاؤ بڑی بڑی باری گل لکھی. انہوں نے فرمایا اگر نفس رسول ہو تو پھر نبی کے ممبر پر وہی آئے گا جو نفس رسول ہو. وہ دا معنی جی نوجوانوں جان ہے. انہوں نے جان بھی چکڑی ہے جان. انہوں نے پتا جی 5ویں جماعت دے بچوں پتہ لگ گیا نا علی نبی دی جان ہے. جے پتہ لگ گیا علی نبی دی قرآن دے مطابق تاریخ دے مطابق نہیں قرآن دے مطابق انفسنا و انفسکم دا ترجمہ جے جان کر چھڑیا تو 5ویں جماعت دے نکیا بچوں پتہ لگ جانا ہے کہ علی نبی دی جان ہے. تے اگوں جدوں میٹرک چ گئے انہاں نوں پھر پتہ لگ جانا ہے کہ جننے بندے علی نال لڑے نے او نبی دے جان دے دشمن سن. بھئی اگر علی نبی دی جان نے تے جڑا حضرت علی نال لڑدا ہے او تے نبی دی جان دا دشمن ہویا نا. انہاں پھر ترجمہ بدلیا تے بدلن دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہویا میرے اللہ دے فضل نال. فرماتے ہیں ابناءنا و ابناکم تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے ونساءنا و نساکم تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں انفسنا و انفسکم دا ترجمہ ہون جا تازہ ترجمہ نا لیٹسٹ 5ویں جماعت چاہے لکھیا اسلامیات دی کتاب ہے. او فرمایا نے پیغمبر نے فرمایا تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاؤ. میرا حال اگے تو سنیا نہیں ہوئے گا کئی دوستوں بچیاں انفسنا و انفسکم دا ترجمہ سی تم اپنی نفسوں کو بلاؤ. چلو وہ عربی ہو گئی تم اپنی جانوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں. ویسے 9 ترجمے تو میرے کو پہلے موجود سن. کنے جی 9 ترجمے پہلے موجود سن وہ میں دس دیتا ہوں. میں 9 ترجمے کھجڑ ہو کے کٹھے کیتے ایک تھاؤ نہیں لبے ایک دکان تو نہیں لبے. میں تم صحیح گل دس مختصر مختلف تفاسیر چوں شیعہ اہل حدیث دیوبندی سنی بریلوی دوجے حنفی سب کو میں کٹھیاں کیتے ہیں. کسے لکھے ہے نفس جان نو آندے نے یہ دا مطلب جے نفس دا معنی جان ہے تے علی نبی دی جان ٹھیک. دوسرے لکھے ہے نہیں نفس دا معنی بدن ہے تو انہوں لطف ہی نہیں آیا. جے نفس دا معنی بدن ہے تے علی نبی دا بدن. تیسرے لکھا نہیں نفس دا معنی روح ہے. کیا بات اگے نال ہور لطف بد گیا. جے نفس دا ترجمہ روح ہے سبحان اللہ تے میرا مولا میرے پیغمبر دی روح ہے. اگلا معنی حقیقت. ایک نے لکھا نہیں نفس دا معنی حقیقت. یہ دا مطلب ہے کہ نفس دا معنی حقیقت ہے تو حقیقت مصطفیٰ کو علی کہتے ہیں. شکریہ. ایک نے لکھا نفس دا معنی خون ہے یہ دا مطلب ہے علی نبی دا خون ہے. ایک نے لکھا اپنا نفس دا معنی اپنا تم اپنوں کو لے آؤ ہم اپنوں کو لے آتے ہیں. یہ دا مطلب ہے مان جا پھر پورے مدینے چاہیے یا اپنا سی نا. سبحان اللہ. جدے بچے نو بھی لے آندا جدی زوجہ نو بھی لے آندا. اگر نفس دا معنی جی دل ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دے مطابق نفس دا معنی دل ہے. یہ دا مطلب ہے جے نفس دا معنی دل ہے تے انفسنا و انفسکم دا مطلب ہے تسی اپنے دل لے آؤ تو پھر علی نبی دا دل ہے. 2 معنی اور بھی نہیں جی وہ ایک اور مفسر نے کیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نفس قومی بھائی کو کہتے ہیں نفس دینی بھائی کو کہتے ہیں. یہ دا مطلب ہے جیتے اے 2 معنی نے پھر اللہ دے فضل نال نبی دا دینی بھائی بھی علی ہے قومی بھائی بھی علی. بھائی کیا بات. ہن 10واں ترجمہ آیا لیٹسٹ. صرف موبائل ہی لیٹسٹ نہیں ہوتے ترجمے بھی لیٹسٹ ہو سکتے. ہن کی آخیا نے بیٹوں اور عورتوں کے علاوہ تم خود آ جاؤ اور ہم خود آ جاتے ہیں. انہاں بڑا دال آیا سی بچیاں نو وہ میرے قابو آ گئی گل ملک صاحب تو میں تماشڑی ہے پورے دنیا تے. میں کہا لو جی نواں ترجمہ آیا جے کہ بیٹے چ حسنین جان گے
بیٹیاں یعنی عورتیں جناب سیدہ جان گے. یہ مطلب ہے آج کے ترجمے کے مطابق جو محمد کے خود میں آ جائے اسے علی کہتے. کمال ہے تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں. یہ مطلب ہے ابنا ناچ حسنین گئے نے نساء ناچ بطول گئے نے تے خود یا محمد گئے نے یا علی گئے نے. یہ مطلب ہے دووے خود گئے نے. پھر نبی علی دا خود ہے علی نبی دا خود ہے. اگے نہ بہتا پھنس گیا نا. یہ مطلب ہے جمل چ بھی پھر نبی خود سی سفین چ بھی نبی خود. اگے پروے اتھے مشورہ ہویا میٹنگ کہ جتھے نبی دا نام آئے گا اتھے خاتم النبیین لکھو. انہاں کہ لکھ لو حضرت محمد خاتم النبیین. ساڑھے عالم نے آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو. انہاں کہ جی لکھو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او تو ایک مولوی صاحب اٹھے انہاں فرمایا جے صلی اللہ علیہ وسلم دی بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہنا تے پھر بچہ صحابہ ہی بھی ہاں لہانا چاہنا. انہاں کہ ٹھیک ہے. وہ جڑے بندے وڈے بیٹھے ہوندے نا انہاں خیال سی چلو شیعہ بھی راضی رہن گے سنی بھی راضی رہن. وہ پھر نصاب دیاں کتاباں میرے کو پہنچ گئی ہیں. انہاں چ لکھیا ہے کہ مبالغ بدن حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے. وہ جدو آلہ ہی تے نال صحابہ ہی لکھیا نے وہ دو میں نو وہم تھوڑا جا لگا پہ بچیاں نو یار کیوں انج کر دے ہو. جدو تساں لکھیا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تے ٹھیک سی تساں آلہ ہی دے نال اصحابہ ہی بھی لکھ چھڑیا. وہ بڑا میں وہم لگا پی اسی کتھے جی درخواست دیاں گے ہائی کورٹ دیاں گے سپریم کورٹ دیاں گے اسی نے جو کئی نہیں. اللہ پھر غریباں دے نال ہوندا تانوں پتہ جدا کوئی آسرا نہ ہوئے اللہ او دا آپ ہی آسرا بن جاندا ہے. اللہ صاحب لائے پہ شیعہ دی پاکستان چ پیش نہیں جانی اے نصاب دے معاملے انہاں دے موڑیاں دی مننی کسے نہیں ہے تھوڑے نے تے بہتے نے. وہ اللہ انہاں نوں پتہ نہیں ذہن چ گل پائی انہاں لکھ چھڑی ہے جی اسے کتاب دے وچ آلہ ہی نال اصحابہ ہی بھی لکھیا ہے تے چواں جیاں نال رضی اللہ بھی لکھیا ہے. تے فرماندے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ و اصحابہ وسلم حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین کو لے کے مدینے سے باہر نکلے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں کرنا پیا الحمدللہ. خالق کائنات نے اپنی حکمت دے مطابق انہوں کو لکھا چھڑے ہیں یہ ہیں میرے اہل بیت. میرے عزیزو کدی نبی انہاں لوگاں چنیدہ لوگاں چادر تھلے کر کے اندر ہے یہ ہے میرے اہل بیت تے کدی میدان کھڑ کے آکھیا یہ ہے میرے اہل بیت. بی بی دا چادر دے اندر سما جانا چادر دے اندر آ جانا اور پیغمبر دی چادر زہرہ دی چادر پیغمبر دی چادر ایک گل اس چادر دے اندر بطول دا آنا اور گل ہے تے میدان چ جا کے کھلونا اور گل ہے. رسول خدا نے میدان چ بطول نو کھڑ کے سارے جہان نو دسیا جڈا میں سچا اوڈی ہے سچی اوڈے دے بیٹے سچے نے تے اوڈا اے دا شوہر سچا. میرا خیال ہے جڑی بی بی گلی چ کدی نہیں سی نکلی جڑی بی بی بازار چ سودا لین کدی تشریف فرما نہیں سن گئے. میرے عزیزو جدے کر عورتاں بھی اجازت لے کے